ہانی اردو اسٹوری میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ میں اور میرا بھائی ان کو اسپتال لے کر گئے تو پہلی بار ہم نے اسے دیکھا۔ اس کا نام سریا تھا اور وہ نرسنگ کی ٹریننگ کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی۔ جس شعبے میں امی کا چیک اپ ہوتا تھا، نرسنگ ٹریننگ کی عمارت تو وہاں سے قریب ہی تھی۔ سریا بہت خوبصورت تھی، 14ویں کا چاند کہو تو بے جانا ہوگا۔ اتنی حسین صورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ بھائی بھی اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کا حسن ایسا ہی تھا کہ نظر ایک بار ٹک جاتی تو پھر ہٹتی نہ تھی۔ اتفاق کے امی کا چیک اپ کرنے کو وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ آ گئی۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھی، جو تفصیل ڈاکٹر بتاتی جاتے وہ اس پر لکھتی جا رہی تھی۔ جب ہم اسپتال سے نکل رہے تھے تو وہ ہم کو دوسری بار راہداری میں مل گئی۔ میں نے کہا کہ امی کے بارے اگر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہو تو بتا دے کہ کس نمبر پر ٹرائی کریں۔ بولی آپ میرا نمبر لے لیں، جو بات کرنی ہو میں کروا دوں گی، اور جس دن آپ کو اسپتال آنا ہو مجھے مطلع کر دیں تو آپ انتظار کی زحمت سے بچ جائیں گی۔ سریا کی ساتھ فون پر بات ہوئی جب ہم اسپتال جاتے۔ وہ ہماری کافی معاونت کر دی۔ یوں اس کی ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ 8 سال کی تھی جب امی ابو میں اختلاف ہوا۔ میرے والد صاحب نے والدہ کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ جب سے اب تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو ان سے لے لیا تھا۔ وہ خرچہ بھی نہ دیتے تھے۔ بڑی مشکلات میں ماں نے ایف اے تک تعلیم دلوائی اور نرسنگ ٹریننگ کے لیے میں یہاں آ گئی۔ امی ہماری ہمدرد واقع ہوئی تھی۔ انہوں نے سریا کو بیٹی بنا لیا۔ یوں اس کا کبھی کبھار آنا جانا رہتا۔ پھر وہ لاہور سے اپنے شہر سے الکوٹ چلی گئی۔ کچھ عرصے تک اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اچانک اس کا فون آیا کہ وہ اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کی ملازمت ہو گئی ہے۔ وہ اسپتال میں کوارٹر حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ فی الحال انہوں نے کرایہ پر مکان لیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی عادت کی مالک بھی تھی، ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی۔ امی اس سے پیار کا اظہار کرتی تو میری والدہ بھی اسے یاد کرتی رہتے، اور جب وہ کبھی کئی دنوں تک نہ آتی تو مجھے کہتی رمشا سریا کو فون تو کرو، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہیں آئی۔ عید پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا جوڑا لے کر رکھتی تھی۔ غرض ماں جیسے بیٹی کو چاہتی ہیں ویسی ہی سریا کا خیال رکھی تھی۔ میرے علاوہ بھائی کے پاس بھی اس کا نمبر تھا۔ جب میں مصروف ہوتی امی بھائی سے سریا کا نمبر ملوا لیتے اور باتیں کرتے۔ امی کو اپنے صحت کے بارے تشویش تھی اور سریا ان کو اس لحاظ سے گائیڈ کرتی رہتی تھی۔ اتفاق سے اشہار بھائی کا آفس بھی اس اسپتال کے ہی نزدیک تھا جہاں اسے نوکری ملی تھی۔ وہ اس سے ملنے 1-2 بار اسپتال گئے۔ نہ جانے کب فون پر دونوں میں دوستی ہو گئی کہ بھائی ہم سے بتائے بغیر اس کے گھر بھی آنے جانے لگے۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ 2 سال تک چلا، لیکن انہوں نے ہم کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ وہ ہمارے گھر بھی کبھی آتی، امی اور مجھ سے مل کر چلی جاتی۔ ایک دن مجھے کچھ شک سا ہوا کہ بھائی چپ کے کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے تھے۔ میں نے ذرا ٹو لگائی تو انہوں نے بتا دیا کہ سریا فون کرتی ہیں، کیا اسے پسند کر لیا ہے؟ بھائی تو وہ بولے ہاں ایسا ہی سمجھ لو، کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرتی ہیں۔ یہ بھی اچھی ہے، تم اس کے بارے سوچو، پھر امی کو منا لیں گے۔ میں بھائی کی باتیں سن کر کچھ گم سم ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ میرا بھائی ایسا ویسا نوجوان نہیں ہے۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بھائی کی پسند میرے والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی امی ابو آپ کی شادی اپنوں میں کرانا چاہتے ہیں، بلکہ امی تو وہ چچا حیدر کے گھر بات بھی کر چکی ہیں۔ وہ سریا سے شادی کے لیے کبھی نہ مانیں گی۔ میری بات بھی صحیح تھی۔ وہ چپ ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال میں نے ان کے کان میں یہ بات تو ڈال دی تھی کہ بھائی جان آپ ذرا سنبھال کر چلے گا۔
والدہ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ بات بڑھنے سے پہلے بھائی کو تھام لے۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے اور عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امی نے بات اپنے تک نہ رکھی اور باتوں باتوں میں والدہ کے گوش گزار کر دی، کیونکہ وہ باتیں اپنے شریک زندگی سے نہ چھپاتی تھی۔ وہ یکدم بگڑ گئے، بولے یہ اشعار کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس نے زبان نہ کھولی تھی۔ والدہ نے سمجھایا کہ نوجوان لڑکا ہے، آپ اس سے کچھ نہ کہے گا، میں خود منا لوں گی۔ بات شاید سمجھانے کی حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ جب والدہ نے تنبیہ کی تو بھائی اکڑ گئے اور کہنے لگے، زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ جان لیجیے کہ اگر مجھ پر زبردستی اپنا فیصلہ تھوپنے کی کوشش کی گئی تو میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ والدہ اس دھمکی سے ڈر گئی کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور بھائی کو بھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ جو ہوا اچھا ہو۔ سریہ نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا، شاید کہ بھائی نے اس سے منع کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے بھائی سے کہا کہ آپ ہم کو سریہ کے گھر لے چلیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو بھائی ہم کو سریہ کے گھر لے گئے۔ ان کی بہن اور والدہ بہت خوش ہو کر ملے، ہماری خاطر مدارت کرنے لگے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید ہم نے سریہ کو پسند کر لیا ہے اور اپنی بھائی بنانے کا ارادہ ہے۔ ہم کو بھی یہ اچھی لگی تھی۔ ہم بہنوں نے امی کو منا لیا کہ فی الحال آپ بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ ان لوگوں کے گھر آنا جانا رکھیں، نہ جانے یہ ان کی کروٹ بانٹنے والا ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ امی نے بھی بیٹے کی ان لوگوں میں گہری دلچسپی کو سمجھ لیا تھا۔ کوئی ماں اپنے اولاد کی خوشیوں کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی، ایسے میں جب کہ اس کا بیٹا اکلوتا ہو۔ ابو کو منانا اب امی کا کام تھا، ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ سچ کہو تو پہلی نظر میں مجھے سریہ بھا گئی تھی۔ امی نے ایک دو بار سریہ، اس کی والدہ اور بہن کو گھر بھی مدعو کیا۔ وہ شاید چاہتی ہو کہ والد ان کو ایک نظر دیکھ پرکھ لے تو بات آگے کرے، لیکن والد صاحب حیدر چاچا کے گھر ہی بھائی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس بات سے رنجیدہ ہو گئے کہ میری بیوی اور بچیاں بھی اپنے بھائی کی ہم نوا ہو گئی ہیں۔ ہم تو بھائی کی خاطر ایسا کر رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا اب بھائی مانے والے نہیں۔ بھائی ہر اتوار کو کانا سریہ کے گھر کھاتے تھے، ہم کو نہ بتاتے، مگر میں نے حالات سے باخبر رہنے کے لیے سریہ کو اس قدر اعتماد میں لے لیا تھا کہ وہ مجھے اکثر باتیں فون پر بتایا کرتی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے اور اب سریہ کی بہن میرے بھائی سے اصرار کرتی کہ وہ اپنی والدہ سے کہو کہ رشتہ لے کر آئے۔ امی کب تک سریہ کو بٹھائے رکھے گی؟ جب بھی اب کوئی اچھا رشتہ آیا وہ مزید انتظار نہ کرے گی۔ یہ حقیقت تھی، وہ اتنی حسین تھی کہ اچھے گھر کے نوجوان اس سے شادی پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ کچھ ڈاکٹر لڑکوں کے رشتے بھی آئے ہوئے۔ اب جب ان خواتین نے بھائی سے اصرار کیا تو بھائی نے امی سے کہا کہ آپ جلد از جلد ان کے گھر میرا رشتہ لینے جائیں، کیونکہ میں برسر روزگار ہو چکا ہوں، تو آخر آپ دیر کیوں کر رہی ہیں؟ جبکہ لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ امی نے ایک بار پھر والد صاحب سے بات کی، مگر وہ اس بات کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھائی کو بھی چھوڑ دوں اور اپنا مسلک بھی چھوڑ دوں، ان لوگوں کا عقیدہ ہم سے الگ ہے، میں کبھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ والد کے غصے سے ہم سب ڈرتے تھے، امی بھی سہم کر رہ گئی اور ہم بیٹیاں تو ان کے آگے دم نہ مار سکتی تھے۔ امی نے بیٹے کو صاف بتا دیا کہ تمہارے ابو ان لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو ہرگز تیار نہیں، آگے کی تم خود سوچ لو۔ یہ بات بھائی کے مجبور ہو کر سریہ کی ماں کو بتا دی۔ رشتہ لینے میرے والدین نہیں آئیں گے، میں نے ان کو منانے کی کافی کوشش کی ہے اور ناکام رہا ہوں۔ سریہ کی ماں نے بھائی سے کہا، ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ہم نے تمہاری شرافت اور محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے گھر والے شادی میں شامل ہو یا نہ ہو، تم بے شک اپنے دوستوں کو لے کر آؤ، میں نکاح کر دوں گی، لیکن رخصتی تبھی کروں گی
جب تمہارے گھر والے سریہ کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں گے۔ اس طرح مجھے کم از کم یہ تو اطمینان ہو جائے گا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ پکا ہے، تب ہی دوسری کے لیے تک و دو کر سوچوں گی۔ اگر آج میں مر جاؤں پھر میرے بعد ان دونوں کا کون ہوگا؟ سریہ کی ماں کی باتوں کا بھائی کے دل پر اثر ہوا۔ پھر وہ اپنے دو دوستوں کو لے کر ان کے گھر پہنچ گئے اور سریہ کی ماں نے بیٹی کی نکاح کرا دیا۔ بھائی نے کہا کہ جب تک امی ابو راضی نہیں ہوتے اسے اپنے پاس رہنے دیجیے، میں اس کو اکیلے گھر میں کہاں اور کیسے رکھوں گا؟ بھائی نے سریہ کو اپنا لیا اور ان عورتوں کا سہارا بن گئے، لیکن ہم کو انہوں نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی، بلکہ شادی کے بعد بھی رات کو گھر آ جاتے۔ انہوں نے والد صاحب کے ڈر سے اپنے معمولات میں تبدیلی نہ آنے دی۔ بھائی کو انہیں دنوں کمپنی کی طرف سے سعودی عربیہ جانے کا ویزا مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ جا کر بیوی کو بھی بعد میں وہاں بلوا لوں گا اور جدائی کی فصیل ختم ہو جائے گی۔ اب بھائی وہاں سے سریہ سے رابطہ رکھتے تھے اور باقاعدہ ڈرافٹ بھجواتے تھے۔ ہر ماہ معقول رقم سریہ کے گھر والوں کو بھائی کے کمائی سے ملنے لگی۔ رقم وہ سریہ کی والدہ کے نام بینک میں بھجواتے کہ یہی ان کی ہدایت تھی۔ وہاں جا کر بھائی کو اندازہ ہوا کہ یہاں بیوی کو بلوانا اور ساتھ رکھنا ایک نہایت دشوار امر ہے۔ 3 سال بعد بھائی چوٹی پر وطن آئے۔ جب ساس کے گھر گئے پتہ چلا سریہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ اس کی خالہ اسے لے گئی ہیں اور وہ سیالکوٹ میں ہے، کیونکہ یہاں اس کی بہت رشتے آتے ہیں اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی بیٹی شادی شدہ ہے، صرف اور صرف اس خوف کی وجہ سے کہ تمہارے والد کو علم نہ ہو جائے اور وہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ بھائی کو ان کی یہ بات عجیب لگی۔ انہوں نے کہا اب تو میں آ گیا ہوں، اب آپ میری بیوی کو بلوا لیں، میں خود اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، میں اتنا کما چکا ہوں کہ الگ بھی رہ سکتا ہوں، اب میں کسی بات کی پرواہ نہ کروں گا۔ مگر اس کی والدہ نے سریہ کو نہیں بلوایا۔ پھر کچھ دن بعد سریہ کی والدہ نے آخر ایک روز کہہ دیا کہ تم سریہ کو طلاق دے دیں، یا پھر یہ سمجھ لو کہ ہماری بیٹی سے تمہاری شادی ہوئی ہی نہ تھی۔ میری بیٹی کا بہت دولت مند گھرانے سے رشتہ آیا ہے، وہ خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے اور ساری دنیا کے سامنے اسے عزت سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ تم 3 سال باہر رہے ہو، ویسے بھی وہ اب تمہاری پابند نہیں ہے، اور تم نے کون سا شادی کو رجسٹر کرایا تھا، اور تمہارے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں۔ یہ سریہ تمہارے بیوی ہیں اور میں نے وہ سارے نکاح نامے کے پرچے پاڑ دیے ہیں۔ اب تم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، سب کے سامنے تم ہی جھوٹے بنو گے کہ بھلا کوئی اتنے برس بھی بیوی کو چھپاتا ہے اور نکاح کو خفیہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر بھائی بولے خالہ جی نے کہا کوئی مذاق تو نہیں؟ میں کورٹ میں دعویٰ کروں گا۔ ہاں ہاں جاؤ، شوق سے جاؤ۔ وہ بزدل شخص جو اپنی بیوی کو گھر نہیں لے جا سکتا، وہ کورٹ کیا جائے گا؟ بھائی نے مجھے بتایا کہ رمشا میرے ساتھ اس چالاک اور مسکین بڑھیا نے یہ سب کیا کیا ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی یہ والد کی طرف سے تم کو سبق ہے، جلد تم پر ان لوگوں کی اصلیت کھل گئی ہے، میری مانو تو اب ان کا پیچھا ہرگز مت کرو، اپنی عزت کو مزید گھاٹے میں مت ڈالو، جیسے خاموشی سے نکاح کیا تھا ویسے ہی طلاق بھی دے دو۔ اگر تم اس بندھن کو شادی کہتے ہو، بہرحال جو تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی، تم کیوں ان کی زبردستی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بار سریہ سے بات کر لو کہ وہ کیا چاہتی ہے، صاف ظاہر ہے بیٹی بھی وہی ہے جو ماں ہے، اب بھی تمہارا رابطہ نمبر اس کے پاس ہے، وہ آپ سے کہیں سے بھی فون پر رابطہ کر سکتی ہیں، وہ ایک ملازمت پیشہ اور نرس ہے، اتنی تو بے بس نہ ہوگی کہ تم کو ایک فون نہ کر سکے۔ بھائی پریشان تو بہت، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ہسپتال جا کر اس کی ایک سہیلی سے پتہ کیا اور نمبر لے کر اس کو فون کیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور بولی کہ تم کو اور تمہارے بھائی کو نہیں جانتی، آپ لوگوں کو اگر اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے دوبارہ فون مت کرنا، ہم کو سریہ جیسی دھوکے باز پیاری نہ تھی۔
ہم کو تو اپنے والدین اور ان کی عزت پیاری تھی، لہٰذا ہم بہنوں کے سمجھنے سے بھائی نے اپنے دل پر صبر کا بھاری پتھر رکھ لیا کہ محبت میں لاکھ ہر بات جائز سہی، عزت کی نیلامی کا سودا جائز نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر پھر بھی سریا سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ جب 100% یقین ہو گیا کہ یہ خانوادہ ہی درست نہیں ہے تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور والدین کے کہنے پر چچا حیدر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بے شک ہماری بھابھی بہت خوبصورت نہیں مگر قبول صورت ضرور ہے، لیکن ایسی بے وفا بے مروت نہیں ہے جیسے کہ سریا تھی۔ خدا ایسے حسین لڑکیوں سے شریف خاندان کے نوجوانوں کو بچائے جو دولت ہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں۔